بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ میں آپ سب مومنین کی خدمت میں قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ولادت و سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمدست میں دعا ہے کہ وہ ہر لمحہ اور ہر وقت آپ کی توجہات خاص کو ہمارے شامل حال فرمائے اور حال ہیں۔ یہ ہماری کتب احادیث میں یہ بہت لفظ آپ نے سنا ہے کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے زمین خالی ہو تو یہ زمین تباہ اور برباد ہو جائے۔ لصاحت الارض باہلہا، زمین اپنے پشت پر بسنے والوں سمیت دھس جائے، یہ اس کا مطلب یہ بات ہے، دھس جائے۔ اچھا، اس مضمون کی روایات اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں، اس مضمون کی کتاب اہل سنت کتابوں میں بھی ہے۔ ہماری روایات میں امام محمد باقر علیہ السلام فرمان ہے لو ان الامام رفع من الارض، امام کہیں حجت کہیں ایک ہی بات ہے۔ یہ الہی جو نمائندے ہیں حضرت آدم سے لے کر امام زمان تک سب حجت ہیں۔ حضرت آدم اپنے زمانے میں حجت تھے، اس کے بعد مختلف انبیاء، نوح، ابراہیم، یہ سارے حجت ہیں۔ امام حجت ہے، ہر امام حجت ہے، البتہ ہر حجت امام نہیں ہے۔ ماشاءاللہ انبیاء بعض انبیاء تھے جن کے پاس امامت کا عہدہ تھا، بعض انبیاء کے پاس امامت کا عہدہ نہیں تھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر امام حجت ہے، ہر حجت امام نہیں ہے۔ اچھا، ادھر امام کا لفظ آیا ہوا، امام محمد باقر علیہ السلام نے امام کا لفظ لو ان الامام رفع من الارض ساعۃ، ایک ساعت۔ ویسے عام عربی میں گھنٹے کو ساعت، منٹ کو دقیقہ اور سیکنڈ کو ثانیہ کہتے ہیں، لیکن یہاں اس طرح کے عبارتوں میں روایات میں ساعت سے مراد گھنٹہ نہیں ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے زمین امام سے یا حجت سے خالی ہو جائے، نہیں، یہاں ساعت لمحہ کے معنی میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اجل کسی بھی کام کی مقررہ تاریخ، اجل، میں نے آپ سے قرض لیا ہے، وہ 1 مارچ کو دوں گا، واپس کروں گا، یہ اجل ہے۔ اجل، لوگ اجل سن کے سمجھتے ہیں کہ شاید اجل کا مطلب موت ہوتا ہے۔ اجل کا مطلب موت نہیں ہے۔ اذا جاء اجلهم یعنی موت کی جب مقررہ تاریخ آ جائے، پھر لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر ایک لمحہ وہ نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ ساعہ لمحہ کے معنی میں آتا ہے۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی امام کو زمین سے اٹھا لیا جائے، زمین سے اٹھا لیا جائے، ابھی زمین میں نہ ہو، آسمان میں ہو تو پھر بچت ہو جائے گی، ایک الگ مسئلہ ہے۔ یعنی پوری عالم ہستی سے امام کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے، کائنات، زمین، آسمان حجت خدا سے جو ہے نا وہ خالی ہو، لماجت بأہلہا کما یموج البحر بأہلہا۔ تو ساخت کا لفظ آپ نے زیادہ سنا ہوگا علماء کرام سے، یہاں ماجت ہے، وہ سمندر کے جو موجیں ہیں وہ کس طرح جو ہے نا وہ ان میں تلاطم ہوتا ہے، اصل کائنات میں اس طرح جو ہے نا وہ تلاطم پیدا ہو جائے یا تلاطم پیدا ہو جائے۔ خیر، ہماری روایت بہت ہیں، مجھے آج اہل سنت کی ایک روایت آپ کے سلسلے میں سنانا ہے۔ یہ اہل سنت کی کتاب کا نام ہے فرائض السبتین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر
92 اس کا لکھنے والا ہے ہمیونی. یہ ظاہر ہے کتابیں بے شک ان کی ہوں، لیکن اس طرح کی باتیں ائمہ معصومین یہ بیان کرتے ہیں. کتاب اہل سنت کی ہے اور اس میں جو روایت نقل کرتے ہیں وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے. فرمایا عن علی بن الحسین نحن ائمۃ المسلمین. ایسا قصیدہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. نحن ائمۃ المسلمین. وہ جب معصومین علیہ السلام کی روایات اور ان کے اقوال سے آپ کو سروکار رہے نا، سروکار روزانہ کوئی نہ کوئی حدیث سن لے تو وہ حدیث سمجھنے کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے خود بخود. ترجمہ نہ بھی کریں بار بار جو ہے نا وہ ابھی اس میں سے میرا نہیں خیال ایک بندہ بھی اس کا مطلب نہ سمجھتا ہو. نحن ائمۃ المسلمین، نحن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم مسلمانوں کے امام ہیں. وہ سیدھی بات ہے بھائی، 2 جمع 2 4. ہم مسلمانوں کے امام ہیں، یا کہو مسلمانوں کے امام ہم ہیں. ہاں ہم مسلمانوں کے امام ہیں. ان دونوں پتہ ہے فرق کیا ہے؟ اٹامک انرجی سے ریٹائرڈ ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا نحن ائمۃ المسلمین، اس کا ترجمہ اگر ہم یہ کرتے ہیں نا ہم مسلمانوں کے امام ہیں، اچھا آپ کے علاوہ کوئی اور ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں خاموش ہے یہ جملہ. اگر آپ کہتے ہیں مسلمانوں کے امام ہم ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے علاوہ اور کوئی مسلمانوں کا امام نہیں ہے. انحصار کہتے ہیں نا اس کو، انحصار کہتے ہیں. نحن ائمۃ المسلمین، ہم اس کا یہ ترجمہ کریں گے مسلمانوں کا امام ہم ہیں، ہمارے علاوہ مسلمانوں کا کوئی امام نہیں ہے. کوئی امام جماعت کے معنی میں قاری صاحب محمدی بھی ہے، شفا نجفی بھی ہے، وہ پتہ نہیں نیو دہلی کے امام بخاری امام. اچھا جی، وہ امام خمینی کو امام کہتے ہیں، قائد کے معنی میں آتا ہے. جو آگے ہے اس کو امام کہتے ہیں. نہیں، وہ امام جس کی تعریف یہ ہے ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا، وہ جس کے پاس دین و دنیا کا اقتدار اعلیٰ ہو اور رسول کے جانشین کے طور پر جو ہے خدا کی طرف سے مقرر ہو. یہ امام ہے خدا کی طرف سے منسوب. اور معرفت کا یہ مطلب ہوتا ہے معرفت. یہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی امام زمان کے قبۃ کبریٰ کے زمانے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. آپ کی ذمہ داریاں امام زمان کے زمانے میں کوئی اور اماموں کے زمانے سے مختلف نہیں ہیں. جو ذمہ داریاں امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین کے ماننے والوں کی تھی، وہی ذمہ داریاں آج ہم امام زمان کو ماننے والے کے ہیں. سب سے پہلا کام اور فریضہ جس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے کہ وہ یہ ہے امام کی معرفت. اللہم عرفنی نفسک. آئیے ہم مغرب کے بعد ظہر کے بعد اللہم عرفنی نفسک، خدایا اپنی معرفت اپنے آپ کو پہچان والے یا کہیں معرفت کی توفیق دے. یہ امام. نحن ائمۃ المسلمین وحجج اللہ علی العالمین. عالمین کوئی چیز جو ہے نا پھر باہر نہیں رہ جاتی عالمین کے اندر نا. عالمین، عالم جنات، عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم حیوانات، یہ عالم تمام عالمین کے ہم حجت ہیں. حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حجت کیا ہوتا ہے؟ ہم حجت ہیں. کسی نے کہا کہ وہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اطرت کو کہتے ہیں. وہ اطرت کسے کہتے ہیں؟ کہا آگے ایک نہیں آتا تھا، ابھی 2 نہیں آتے. حجت یعنی جس کی بات پر عمل کرنا واجب ہو، وہ حجت ہے، اتھارٹی ہو گئی. حجج اللہ علی العالمین، تمام عالمین کے اوپر اللہ کی طرف سے ہم حجت ہیں. وسادۃ المومنین، سادہ سید کی جمع ہے. سید ایک سید اور سردار، اور سادہ اس کی جمع ہے. سادۃ جس طرح قاضی واحد ہے، اس کے لیے قضات استعمال ہوتا ہے. قاضی القضات، چیف جسٹس جسے کہتے ہیں، چیف جسٹس کو عربی میں قاضی القضات کہا جاتا ہے. قاضی کی جمع قضات، سید کی جمع سادہ. سادۃ
وقادت الغرۃ المحجلین، ان کے ہم قائد ہیں کہ جن کے چہرے منور اور درخشان اور نورانی ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں۔ تو ہم باہر نکل گئے تو وہ ابھی چھوٹا سا لطیفہ یاد آ رہا تھا، آپ نہیں بیان کرتے ہیں، چھوڑے۔ قادت الغرۃ المحجلین، ہم ان لوگوں کے قائد ہیں۔ موالی المؤمنین، موالی مولا کی جمع ہے، مولا واحد ہے، ایک مولا۔ وہ اس کے معنی میں بھی جو ہے نا وہ پھر اختلاف ہے کہ بھی مولا کا معنی کیا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی المولا، ہم اس کا ترجمہ اور کرتے ہیں اولا بالتصرف۔ اصل میں جو صحیح تعبیر ہے، جامع تعبیر، وہ اولا بالتصرف ہے، لیکن یہ ذرا موٹا ہے۔ وہ یہ ہم قرآن کا ترجمہ کر رہے تھے، وہ جب میں نے کہا اولا بالتصرف تو منظور مینگل کے نہیں، یہ وہ صوفیوں والا جو ہے ترجمہ ہے۔ پھر ٹیبل پر میں شیخ محسن رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن رکھتا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو شیخ محسن نے کیا ترجمہ کیا ہے۔ اب پورے ترجمہ قرآن میں ہم نے مولا جہاں آیا ہے نا یا ولی، کارساز کیا ہے، کارساز، کارساز یہ جامع لفظ ہے۔ اولا بالتصرف یا سرپرست کے قریب قریب ہے، وہ نہ صرف مددگار کرتے ہیں، وہ اس سے جھوٹ لازم آتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ مومنین ہے جو رکوع کی حالت میں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی ان کے علاوہ باقی ساری دنیا تمہاری دشمن ہے۔ اگر ولی کے معنی دوست ہوں تو مطلب کیا ہوگا؟ یہی اللہ دوست ہے، رسول دوست ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ باقی والدین بھی دشمن ہے، بہن بھائی بھی دشمن ہے، ماما چچا سارے جو ہے نا وہ دشمن ہو گئے، یہ سارے دشمن ہو گئے۔ نہیں بھائی، ولی ایسا مفہوم بیان کرو کہ جو صرف ان تین میں منحصر ہو سکے، ان تین میں منحصر ہو سکے، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا جی، تو وہ پھر ہم نے کارساز لکھا۔ کارساز ذرا یعنی سب کے لیے قابل قبول ہے، شیعہ بھی قبول کرتا ہے اس کو، سارے وہ سرپرست کے معنی میں کارساز یعنی کرتا دھرتا، کرتا دھرتا۔ امام کرتا دھرتا ہوتا ہے بھائی، رسول کرتا دھرتا ہوتا ہے۔ اچھا پتہ بھی نہیں چلا۔ اچھا جی، اس کو میں نے آخر تک پہنچانا ہے جہاں تک۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا جی، موالی المؤمنین، ہم مومنین کے مولا ہیں۔ موالی تصنیف دو کے لیے آتا ہے، انا وانت مولایا، انا وانت مولایا هذه الامہ۔ فرمایا علی میں اور تو اس امت کے باپ ہیں، میں اور تو اس امت کے مولا ہیں۔ مولا ایک، مولیان دو، موالی جمع، ہم اس امت کے مولا ہیں، ان کے سرپرست ہیں۔ یعنی ان کے مال اور جان کے اوپر جتنے ہم کو اختیارات حاصل ہیں خود ان کو حاصل نہیں ہیں۔ یہ مولا کا حقیقی معنی، روح اس کا یہ ہے۔ نحن امان اہل الارض کما ان النجوم امان اہل السماء، یہ بات ہے۔ جس طرح آسمان کے ستارے آسمان والوں کے لیے ان کے تحفظ، ان کی حفاظت اور پاسداری کی ضمانت ہے، اسی طرح ہم زمین والوں کی حفاظت اور پاسداری کی ضمانت ہے۔ یہ وہی بات ہے، لولا حجت لساقط الارض باہلھا، ایک لمحے کے لیے بھی زمین اگر حجت خدا سے خالی ہو تو زمین وہ اپنے اوپر آباد انسانوں سمیت دس جائے، غرق ہو جائے۔ اچھا جی، نحن الذین بنا یمسک اللہ السماء ان تقع علی الارض ہے، ہم ہیں جن کے طفیل سے اللہ آسمان کو زمین پر گرنے نہیں دیتا۔ نحن الذین بنا یمسک اللہ السماء، ہماری بدولت اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ وہ زمین پر جو ہے نہیں، اللہ خدا کی دن کے بغیر وہ نہیں ہو سکتی۔ بنا یمسک الارض ان تمید باہلھا، اور ہماری بدولت اللہ تعالیٰ نے زمین کو زمین پر بسنے والوں سمیت غرق ہونے سے بچایا ہوا ہے، سبحان اللہ، غرق ہونے سے بچایا ہوا ہے۔ بنا ینزل الغیث، ہماری بدولت ہمارے طفیل میں یہ باران رحمت برستا ہے جی۔ وینشر الرحمہ،
کائنات میں رحمت پھیلتی ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی رحمت پھیلتی ہے واسطہ فیض ہم ہیں، واسطہ فیض ہم ہیں۔ وَيُخْرِجُ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی برکتیں، یہ پھل زمین سے جو ہے اگتا ہے، سبزی زمین سے اگتی ہے، سونا چاندی آئل، وہ جو چیزیں بھی زمین سے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ہے نا، زمین اپنے خزانے امام کے ظہور کے موقع پر اگل دے گی، ہے نا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، وہ زمین سے جتنی بھی برکتیں آپ کو نکلتی ہے نا وہ ہمارے طفیل میں وہ نکلتی ہے۔ وَلَوْلَا مَا فِي الْأَرْضِ مِنَّا، اگر زمین میں ہم میں سے کوئی فرد نہ ہو، اللہ اکبر، ہاں، اللہ اکبر، لن یفترق حتی یرد علی الحوض، ہے نا، اگر زمین میں ہم اہل بیت میں سے کوئی فرد نہ ہو لساقت بأہلہا، یہی الفاظ جو دوسرے اور ہماری روایات میں ادھر بھی حموینی نے کیا، امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے جس کو حموینی نے اپنی کتاب میں فرائض السبتین میں نقل کیا ہے، زمین جو ہے نا وہ اپنے اہل زمین سمیت دس جائے، ثم قالا، پھر فرمایا لم تخل الارض منذ خلق اللہ آدم من حجت فیہا، جب سے آدم کو اللہ نے پیدا کیا ہے زمین کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے حجت سے خالی نہیں رکھا، نمائندہ الہی اس کائنات کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جی اب ظاہر اور مشہور، کبھی تو ظاہر اور مشہور ہے، آدم کے زمانے میں آدم مشہور تھے، نوح کے زمانے میں نوح ابراہیم کے زمانے میں مشہور، اور ظاہر بظاہر لوگوں کے سامنے آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، خطبے دیتے تھے، عدالتوں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، لوگوں کے سامنے لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے تھے۔ او مشہور او مستور، یا ظاہر اور مشہور او غائب، یا غائب ہے اور پردہ غیبت میں ہے، یا ظاہر ہے سب کے سامنے ہے یا پھر پردہ غیبت میں ہے۔ ولا تخلو ان تقوم الساعة من اللہ فیہا، یا ولا تخلو الی ان تقوم الساعة من اللہ فیہا، اور منہا، اور یہ قیامت تک جو ہے یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہی۔ ولولا ذالک لم یعبد اللہ، حجت خدا زمین سے اگر زمین خالی ہو دنیا میں کہیں بھی اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ کی عبادت بھی کی جاتی ہے۔ تو ان کے فقال سلیمان، اچھا میں نے کہتے اس راوی کے جو راوی ہے نا وہ کہتے میں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے عرض کیا کہ وہ حجت خدا اگر نظروں کے سامنے نہیں ہے، نماز نہیں پڑھاتا، خطبہ نہیں دیتا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ اس سے کس طرح استفادہ کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں، ابھی بادل، ابھی موسم صاف نہیں ہے، بادل جو ہے نا وہ بادلوں کے آؤٹ میں ہے، ابھی کیا سورج سے کے فیض سے زمین اور اہل زمین جو ہے نا وہ کمبل محروم ہے؟ کہتے ہیں نہیں، جس طرح بادل کے پیچھے موجود سورج سے اہل زمین استفادہ کرتے ہیں، اسی طرح پردہ غیبت میں بھی بیٹھ کے امام اپنے فرائض زندگی کو انجام دیتے ہیں۔ یا کیف فرمایا قال کما ينتفعون بالشمس اذا سطرها السحاب، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں کسی دن مضمون بنا کے لاؤں گا کہ یہ تو ہے روایات ہے نا، رسول نے فرما دیا، وہ مخبر صادق ہے، ہمیں اس کی بات پر 100% یقین ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آرڈر از آرڈر مان لیا کہ اگر حجت خدا سے زمین خالی ہو تو پھر زمین جو ہے وہ اہل زمین سمیت غرق ہو جائے گی، طور پر دس جائے گی۔ اب عقلی طور پر، سائنسی طور پر بھی علماء کرام نے ثابت کیا ہے کہ بھئی کیا تعلق ہے، بھئی اس کائنات کے لیے امام پلر ہے، سریہ ہے، وہ نہ ہو تو جو ہے نا دھڑم سے ساری عمارت جو ہے نا وہ گر جائے گی، کیا تعلق ہے؟ آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپائیگانی جنہوں نے منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر لکھی ہے، ان کی اتنی ضخیم کتاب ہے امامت اور مہدویت، وہاں انہوں نے جہاں ان روایات کو دیا ہے وہاں منطقی اور
فلسفی اعتبار سے بھی ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کی بقا کے لیے امام کی موجودگی اور ان کا بقا کتنا اور کس طرح ضروری ہے۔ ہاں میں کوشش کروں گا کہ آئندہ جو ہے نا یہ اس پر کریں کہ یہ آرڈر تو مان لیا، خدا نے بھی کہہ دیا آمنا و سلمنا، رسول نے بھی، امام معصوم نے بھی، امیر المومنین نے بھی، لیکن آپ کیا کہتے ہیں فزیکلی جو ہے نا وہ امام کی موجودگی اور کائنات کی بقا میں کیا ربط ہے، آپس میں تعلق ہے، کیا حجت خدا ہے تو کائنات بھی ہے، حجت خدا سے ایک لمحے کے لیے خالی ہو جائے تو یہ جو ہے نا یہ دنیا نیست اور نابود ہو جائے۔ اس تعلق اور ربط کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پوری کائنات طفیلی ہے اور یہ بنی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ طفیلی یعنی بن بلایا مہمان، ٹھیک ہے جی۔ وصلی اللہ علیہ محمد